دنیا میں انسان دیگر سوالوں کا جواب تو تلاش کر رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہ یہ سوال پیدا ہوا، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا تو اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی الا ماشاء اللہ۔ اس دنیا میں انسانوں کے بے شمار اقسام انواع ہیں، مذاہب کے اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے، رنگ نسل کے اعتبار سے، اور ان میں سے صرف اور صرف خوش قسمت لوگ وہی ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور جو اس کا جواب تلاش کرتے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں اس پوری کرۂ ارض پر جو لوگ اس طرح کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے یہ سوال مجھ سے اور آپ سے کیا ہے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانو، کیا آپ یہ سمجھے بیٹھے ہو، یہ خیال کر رہے ہو کہ میں نے آپ کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا؟ اور کیا آپ نے پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہستی ہے۔ الملک الحق، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ سچا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ، جعلی بادشاہ، کوئی کام، کوئی آرڈر، کوئی گفتگو بلا مقصد نہیں کرتے، بلا فائدہ نہیں کرتے، تو آپ کا کیا خیال ہے خالق کائنات، مالک ارض و سما، الملک الحق، حقیقی بادشاہ اللہ کے متعلق کہ کیا اس نے یہ ساری کائنات ایسے ہی بلا مقصد، بلا فائدہ، بلا حکمت پیدا کر دی، فضول پیدا کر دی؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو کئی جگہ پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، دو جگہ پر یہ آیت ہے۔ اے انسانو، یہ کان کھول کر سن لو، آسمانوں اور زمین کو میں نے کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کر دیا، فضول پیدا نہیں کیا کہ جس طرح بچے ہیں گھر سے نکلتے ہیں اور کھیل شروع کر دیتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں مٹی کے، لکڑی کے، اور تھوڑی دیر بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں، ہم نے بھی ایسے پیدا کر دیا؟ نہیں نہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، میں نے زمینوں اور آسمانوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ باطل، عبث، رائے گاں پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کی بدگمانی ہے رب کے بارے میں کہ یہ بلا مقصد سب کچھ پیدا ہو گیا ہے۔
اللہ اکبر. اس سب کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی عبادت معمولات کو سمجھوں، دیکھوں اور ذہن نشین کروں. دن کو تو ہمارے سامنے ہوتے تھے. تو میں اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا گیا. اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی خالہ کے گھر تھی. فرماتے ہیں جو پہلے معمولات ہیں اس کے بعد بولتے ہیں سو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ میری خالہ اور میں دامن کی طرف مجھے سلا دیا. آدھی رات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد آپ چارپائی پر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو اور آنکھوں کو جھاڑا. پھر آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی، جن میں ایک آیت یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کچھ اللہ کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، قعوداً بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم پہلو کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے یہ چیزیں بلا مقصد پیدا نہیں کی. یہ آسمان، یہ زمین، یہ اس کے درمیان یہ ساری نعمتیں، یہ تو نے بغیر کسی فائدے کے پیدا نہیں کی. ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں آج کل میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آ چکی ہے کہ جو بندہ چارپائی سے رات کو سویا ہوا یا دن کو بھی کیلولا کے بعد فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے یا نیچے زمین پر آ جاتا ہے یا چلنے لگ جاتا ہے تو اس کے ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں. اور جو بندہ پہلے چارپائی پر بیٹھے تھوڑی دیر بعد تردد کے بعد پھر کھڑا ہو کر نیچے اترے کام کے لیے تو اس کے ہارٹ اٹیک کے چانس کم ہو جاتے ہیں. اور آنکھ جھاڑنے کے متعلق میڈیکل سائنس نے لکھا ہے کہ سو کر جب آپ اٹھتے ہیں آنکھ کے اوپر علائشیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو 3 مرتبہ جھاڑیں تو بینائی تیز ہوتی ہے. تو صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول نے یہ کام کیا. اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ آپ نے وضو سے پہلے یہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع پڑھا ہے. پھر آپ اٹھے مسواک کی، بلکہ آپ اٹھے واش روم میں گئے، قضائے حاجت کے بعد وضو کیا، مسواک کی اور آ کر پوچھا اپنی بیوی سے نام الغلیم، یہ بچہ چھوٹا سا سویا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سویا ہوا تھا، میں جاگ رہا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور تھوڑی تھوڑی کھول کر دیکھ رہا تھا. آپ کھڑے ہو گئے مسئلے پر. چنانچہ میں نے بھی بالکل ایسے کیا، آنکھیں جاڑی، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، واش روم سے ہو کر وضو کر کے مسواک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ کھڑا ہو گیا. آپ نے کھینچ کر مجھے سیدھے ہاتھ کیا. البتہ اس آیت میں محل شاہد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. سبحان اللہ. یہ جمعے کے دن دوسری رکعت میں جو سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے نا، اس کے آخر میں کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب الخلقت چیز اللہ نے پیدا کر دی؟
کئی کئی دن پانی کے بغیر چلتا، ریگستان کا یہ جہاز اتنا قوی الجثہ، معمول چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کر چل پڑتا ہے اور پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان کا ذکر کیا، آسمان سے بارش اترتی ہے، پہاڑوں کا ذکر کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ، یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کتنی عظیم مخلوق اللہ نے پیدا کر دی، کتنے اس کے فائدے ہیں۔ اور پھر زمین کی طرف اللہ رب العزت نے، تو یہ کیوں اللہ نے افلا ینظرون کیوں نہیں دیکھتے، کیوں اللہ نے یہ مثال بیان کی کہ جب اس میں غور و فکر کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے سب کام ایک ایک ذرہ بھی با مقصد اور فائدے کے مطابق پیدا کیا، بلا مقصد نہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، انسان کو اللہ نے یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی کائنات کی؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آب و گل، یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں پیدا کی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ کس لیے پیدا کی؟ انسان اور جن کے لیے۔ فرشتوں کا تو پیٹ ہی نہیں، فرشتوں کی تو جنس ہی نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے، ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب آپ کے لیے بنایا۔ خلق لکم، مجھے اور آپ کو مخاطب کیا اللہ نے، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، انسان اور جن کو۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الم ترو، تو مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مسخر کر لیا ہے، آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں آپ پر نچھاور کر دی ہیں، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں، غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا تُحْصُوهَا، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں اگر گننا چاہو، ساری زندگی کے کام چھوڑ کر صرف اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تم نہیں گن سکتے، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے مسخر ہے، انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کون سی وہ کائنات کی چیز ہے جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ اچھا، ساری کائنات کی چیزیں میرے اور آپ کے لیے، انسان اور جن کے لیے، اور انسان اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ سورہ ملک بڑی عظیم صورت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آپ کو دنیا میں لانا، دنیا سے لے جانے کا مقصد ایک ہی تھا، پیدائش موت کا ایک ہی مقصد تھا، کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آپ کا امتحان لے کہ سب سے اچھے عمل کس کے ہیں، برے عمل کس کے ہیں، عمل۔ اور سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا،
وما اريد ان يطعموني، نہ چاہتا ہوں کہ یہ انسان اور جن مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، روزی تو وہ دیتا ہے ساری مخلوق کو، اور بڑی مضبوط ٹھوس قوتوں طاقتوں والا سپر پاور ذات ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے. اس آیت میں دو ٹوک بتا دیا کہ انسان اور جن کی تخلیق کا صرف ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے. کیا؟ الا لیعبدونی، کہ صرف میری عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ ہم نے آج سمجھ لیا کہ عبادت کا معنی ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھ لو، رمضان آئے روزے رکھ لو، پیسے ہوں آج عمرہ کر لو، مال ہو زکوٰۃ دے دو، بس. یہ بڑا ہی عبادت گزار ہے، بڑا نمازی پرہیزگار ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے آئے ٹوٹا پوٹا وہ حاجی صاحب بن جاتے ہیں. حاجی صاحب ساری زندگی خود لکھتے ہیں حاجی فلاں بن فلاں، اور لوگ بھی حاجی صاحب. بڑا عبادت گزار ہے، بڑا مارکا اس نے سر کر لیا کہ حج کر لیا ہے. ہم سمجھتے بس عبادت یہی ہے، اور یہ بہت بڑی بھول اور غفلت. یہ عبادت کے مفہوم کو محدود اور محصور کرنے کے مترادف ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہا آئے ہیں، انہوں نے عبادت کی کیا تعریف کی ہے؟ خود قرآن کریم میں ہے، حدیث میں ہے. پورا قرآن تو عبادت کی وضاحت ہے، حدیث عبادت کی وضاحت ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں ہر نیک عمل، ہر وہ عمل، ہر وہ گفتگو، ہر وہ جملہ، ہر وہ انسان کی حرکت جو رب کی رضا کے لیے ہو، رب کی خوشنودی کے لیے ہو، وہ عبادت ہے. ظاہری ہو باطنی ہو، اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، قول و فعل سے ہو، ہر چیز عبادت ہے. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے مسلمان، قرآن پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، جنت کی تمنا رکھنے والے، نبی کی سفارش کی امید رکھنے والے، پڑھئے اور اعلان کر اور عقیدہ بنا لے، ان صلاتی، میری ساری جسمانی عبادات، بدنی عبادات، و نسکی، میری ساری مالی عبادات، و محیایا، بلکہ میرا جینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جاگنا سونا، غمی خوشی، سفر حضر، حتیٰ کہ میرا جینا اور میری زندگی کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ایک ایک گفتگو، حتیٰ کہ ومماتی، میرا مرنا بھی، میری موت بھی کس کے لیے ہے؟ للہ. یہ سب کچھ عبادت ہے اور اللہ کے لیے، اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سب کچھ للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ بناوٹی رب نہیں، بناوٹی الہ نہیں، بناوٹی مشکل کشا نہیں، جعلی مشکل کشا نہیں. للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا، کائنات کا رب ہے، اس کے لیے سب کچھ. یہ عبادت. عبادت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل کو تھام کر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے. وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور مانگوں گا. یہ عبادت تیرے لیے، یہ ہے عبادت.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت بندگی کا نام ہے، بندگی کا. عبادت وہ نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے. عبادت ایک منہج ہے جس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں مالک نہیں، میں خالق نہیں. خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں. عبادت وہ نظریہ ہے جو یہ تصور دیتا ہے کہ میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں مجبور ہوں، میں مقہور ہوں، اور مالک یوم الدین، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. میں غلام ہوں، وہ مالک ہے. میں نوکر ہوں، وہ آقا ہے. میں بندہ ہوں، وہ خالق ہے. میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے. میں ساجد ہوں، وہ مسجود ہے. یہ تصور، یہ بندگی ہے اور یہ عبادت ہے. جس شخص نے اپنے آپ کو غلام سمجھ لیا، نوکر سمجھ لیا، اور خالق کائنات کو اپنا خالق سمجھ لیا، مالک سمجھ لیا، وہ رب کا بندہ ہے، وہ حقیقی عبادت گزار ہے، وہ ہے عابد. باقی سب جھوٹے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، کوئی شک نہیں، سب جھوٹے. اللہ اکبر. عبادت. کتا رکھتے ہیں ہم، میں نے کتا پیدا نہیں کیا، میں اس کے سانس اور موت و حیات کا مالک نہیں ہوں. میں 2 ٹائم روٹی دیتا ہوں کتے کو. کتا وفاداری کرتا ہے اپنے مالک سے، مالک کو دیکھ کے دم ہلاتا ہے، سامنے جھک جاتا ہے، گھراتا نہیں، اتراتا نہیں، اس پر حملہ آور نہیں ہوتا، اس کے سامنے بپھرتا نہیں، بلکہ سامنے لیٹ جاتا ہے دم ہلا کر، اور میرے گھر کی چوکیداری کر رہا ہے، بھونکتا ہے. اور اگر میرا کتا، میرا یہ جانور، یہ بے زبان، یہ بغیر عقل و شعور کے پیدا ہونے والا، اگر میرے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر پہ جا کے بھونکے یا رکھوالی تھے، تو میں 2 ٹائم کیا 1 ٹائم کی روٹی دینے کے تیار نہیں، اور جوتے مار کے نکال دوں گا. پر یہ انسان ہے جو رب کا کھاتا ہے، رب کی نعمتیں استعمال کرتا ہے. خالق کائنات اس نے کو پیدا کیا، وہ اس کی سانسوں کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اور وہ اس کو عدم سے وجود میں لایا. اس رب کی ساری نعمتیں کھا کر بھی یہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور اس کو چھوڑ کر بندگی دوسروں کی کرتا ہے، غلامی دوسروں کی کرتا ہے. کوئی اپنی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے، کوئی بزرگوں کا غلام بنا ہوا ہے، کوئی لیڈروں کا غلام بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی مال و دولت کا غلام ہے. یہ غلامانہ زندگی آج ہم بسر کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے بڑے ہی عبادت گزار ہیں. اگر یہی عبادت ہے نا، تو مشرکین مکہ بھی بڑے عابد تھے. پھر اسے قبل رات قاری صاحب نے سورہ اعراف پڑھی، آگے سورہ انبیاء آئے گی، سورہ قصص آئے گی. اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں. انبیاء کے مقابلے میں جو ان کی قوم کے لوگ تھے، وہ یہی کچھ تو کرتے تھے. کس لیے انبیاء نے بھیجے؟ دشمنی کیا ہوئی؟ وہ دنیا کا نظام وہ بھی چلا رہے تھے، بڑے اچھے بادشاہ تھے. کیا قصور تھا فرعون کا؟ کیا حکومت بہترین منظم حکومت ہی چلا رہا تھا؟ کیا اس کی معیشت اور معاشرت مضبوط نہیں تھی؟ کیوں جنگ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی؟ وہ رب کی بندگی نہیں کرتا تھا، وہ باغی تھا اپنے رب کا، وہ اپنے رب کا باغی تھا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے رب کے باغی تھے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ، بیت اللہ کے متولی، ہاشمی قریشی، خالص عربی، سید الانبیاء کے رشتہ دار، برادری کے لوگ، سب کچھ تھا، سب کچھ کرتے تھے۔ وہ بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کی ضیافت بھی کرتے تھے، اور قربانی کے جانوروں کی تعظیم بھی کرتے تھے، نیک لوگوں کی وہ تعظیم بھی کرتے تھے، لیکن وہ ساتھ رب کے باغی تھے، اپنے مالک کے باغی تھے۔ مالک کو چھوڑ کر بیت اللہ کے اندر 360 انہوں نے اپنے مالک رکھے ہوئے تھے، وہ ان کے آگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ وہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، پر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے، باقی دنیا کے معاملات چل رہے تھے۔ تو جس شخص نے عبادت کو غلامی اور بندگی کے طور پر نہ لیا، رب کعبہ کی قسم وہ رب کا عابد نہیں، وہ رب کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بھلے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے۔ اللہ اکبر، بھلے وہ جنت کی امیدیں رکھے، اللہ کے رسول کی سفارش کی امیدیں رکھے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ رب کی عبادت کے لیے، رب کے غلام ہیں، رب کے نوکر ہیں، قانون رب کا ماننا ہے، نظام رب کا ماننا ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک گفتگو رب کی رضا کا سبب ہونا چاہیے، جسے رب راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے رب کی رضا پر انشاءاللہ جمعہ پڑھو گے کہ کیسے رب راضی ہوگا۔ آج ہم نے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں لوگوں کو کہ کیسے رب راضی ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا رہوں، رب راضی ہو جائے گا۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اس لیے ہم پیدا ہوئے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، ڈگریاں لینے کے لیے، شادی بیاہ کرنے کے لیے، افزائش نسل کے لیے، دنیا بسانے کے لیے، لوگوں کو عدالتوں کے چکر لگوانے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اس لیے پیدا ہوئے۔ یہ عدالتیں دیکھ لو، بھری پڑی ہیں۔ کون ہے یہاں لوگ؟ میں اور آپ ہی جاتے ہیں۔ ایک بندے کا 10 بندوں سے جھگڑا ہے، شوہر کا بیوی سے ہے، ماں کا بیٹی سے ہے، باپ کا بیٹے سے ہے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، استاد کا شاگرد سے ہے، مالک کا نوکر سے ہے، جھگڑوں پہ جھگڑے ہیں۔ اللہ کا پتہ ہی کو نہیں، ہم دنیا میں بس اس لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہماری تخلیق اور زندگی کا مقصد صرف رب کی عبادت، کوئی مقصد اور نہیں۔ یہ زندگی حیوان بسر کر رہے ہیں، کھاتے پیتے وہ بھی ہیں، محنت وہ بھی کرتے ہیں، گھر وہ بھی بناتے ہیں، بچوں کی پرورش وہ بھی کرتے ہیں اور ہم سے بہتر کرتے ہیں، زندگی وہ بھی بسر کرتے ہیں۔ یہ حیوان دیکھ لیجئے، اگر یہی کام میرا اور آپ کا ہے تو پھر کیا فرق رہا انسان میں اور حیوان میں؟ یہ گدھے دیکھو کام پہ لگے ہوئے، یہ جانور کام پہ لگے ہوئے، یہ ساری اللہ کی مخلوق بر و باہر کی، یہ ساری انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے نفع کے لیے۔ نفع ہم اٹھاتے ہیں، خدمت ہم لیتے ہیں، مسخر ہمارے سامنے ہے، لیکن ان کی طرف نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئی، نہ ان کے لیے جنت ہے، نہ ان کے لیے جہنم ہے، نہ ان سے قبر میں، نہ ان کی کوئی قبر ہے کہ سوال ہو من ربوں کا، من نبیوں کا، مادینوں کا، نہ ان کے لیے قیامت ہے، نہ ان کے لیے سوال و جواب ہے، نہ ان کا کوئی محاسبہ ہے، نہ ان کے لیے جنت ہے، نہ ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن کیا مسخر ہے ہر ساری مخلوق، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ساری چیزیں انسان کے سامنے مسخر ہے۔ کیا مجال ہے کہ اکڑے آگے؟ کتنی بڑی بڑی مخلوق، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ جہاز اتنا بڑا، بڑے بڑے جہاز ہے دنیا کے اندر، ایک بندہ ان کو اڑا رہا ہے اور ہزاروں بندے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اتنے بڑے بڑے جہاز یہ کارگو کے سواریوں کے سمندر کے سینے پر چل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، کل جبال ہیں جی کالطود العظیم کی طرح ایک بندے کے سامنے مسخر ہے، اس کی انگلی پر چل رہے ہیں بس۔ اور اللہ نے ہمیں کہا کہ جب ان کو چلاؤ تو کیا کہو، ان پر بیٹھو تو کیا کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میں پاک نہیں، میرے اندر غلطیاں ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے اتنی بڑی مخلوق میرے اور آپ کے انگلی کے تابع کر دی ہے۔ وما کننا لہ مقرنین، ساری کائنات کے لوگ مل کر اس کو قابو کرنا چاہیں، بگڑ جائے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا مجال ہے کہ جہاز دنیا کے کونے سے اٹھتا ہے دوسرے کونے پہ جاتا ہے، انسان کی انگلی کے تابع ہے، پر انسان ہے کہ رب کے تابع نہیں، اپنے مالک کے تابع نہیں۔ بڑا ہی مغرور، بڑا متکبر، بڑا گھمنڈ رکھنے والا، اترانے والا، یہ تو رب کو سجدہ کرنے پر تیار نہیں۔ یہ بدبخت، یہ رب کے نام پر کچھ دینے کو لیے تیار نہیں۔ یتیم تڑپ رہا ہے، مسکین بھلک رہا ہے، ننگا بھوکا پیاسا ہے، یہ اس کو اس کے منہ میں لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کہتا اور تڑپ۔ یہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جنگ و جدل، یہ کفر و اسلام کے جنگیں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر۔ یہ بدبخت کیا جواب دیں گے خالق کائنات کو؟ اپنی جنگوں کے پیچھے پورے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ باغی ہیں یہ اپنے رب کے، نافرمان ہیں یہ رب کے، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، سارے بھول چکے ہیں، اور اپنے اقتدار کی جنگ میں سارے رب کے اور مخلوق کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے یہ اپنے رب کو؟ اللہ اکبر۔ اگر یہی کچھ تھا نا، اقتدار، کرسی، عہدہ، ڈگری، نوکری، ہاں جی، دنیا کی دولت، کر و فر، یہی کچھ اگر پیدائش کا مقصد تھا، ڈگریاں لو، اولاد پیدا کرو، پروان چڑھاؤ اور شادیاں کر کے فارغ ہو کر دنیا سے چلے جاؤ، تو یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں اور ہم سے اچھا بھی کر رہے ہیں۔ نہ ان کو عقل، نہ شعور، نہ فہم و فراست، کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور سے جیسی نعمت عطا کی ہے، اس کی طرف انبیاء آئے، آسمانی کتابیں آئیں، آسمانی قانون آیا، ان کے لیے اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت سواری گئی، بدبختوں کے لیے جہنم تیار کی گئی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے، آگ کے لیے، بہت سارے جن اور بہت سارے انسان۔ لہم قلوبن، لہم قلوبن، ان کے دل ہیں، سینے میں بڑے بڑے دل ہیں۔ ان بدبختوں کے، ان بھیڑیوں کے، ان ظالموں کے دل ہیں۔ لہم قلوبن لا یفقہون بہا، اسے سمجھتے نہیں، اسے عقل نہیں لیتے۔ لہم آیون لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں، ان سے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر نہیں کرتے، اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے، حقائق کو نہیں پرکھتے۔ وَلَهُمْ آذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، سنتے ہیں، لیکن حق نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے، حدیث نہیں سنتے، حق نہیں سنتے، گانے سنتے ہیں، باطل سنتے ہیں، بکواس پڑھتے ہیں، بکواس کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، ٹاک شو سنتے ہیں، یہ تھیٹر میں جاتے ہیں، یہ بندر کی ڈگ ڈگی بجتے ہی یہ سارے مرد عورت نکل آتے ہیں، لیکن حق کی بات ہو تو ان کی آنکھیں بھی باندھ، ان کے کان بھی باندھ، ان کے دل بھی غلفن پردے میں چلے جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں۔ ان کے دل ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، دل و دماغ اللہ نے دیا ہے۔ اولئک کالانعام، لیکن ہیں یہ جانور۔
بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ جانور بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جانور بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جانور بھی رب کا در چھوڑ کر دیگر دروں پر درباروں پر نہیں جاتے، جانور بھی اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا یہ ظلم یہ انسان پر کر رہا ہے اور دیگر مخلوق پر کر رہا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی بدکاری آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، ہم جنس پرستی جانوروں کے اندر نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ہے۔ جانور اپنے مالک کا باغی نہیں جتنا انسان اللہ کا باغی ہے۔ یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ جانوروں کے ہاں رشتہ داری کا کوئی خیال ہے؟ نہیں، یہ تایا، یہ چچا، یہ پھوپھا، یہ خالو، یہ ماموں، یہ بھانجا، یہ نواسا، یہ دادا، نہیں، ان کے ہاں بھی نہیں۔ ان بدبختوں کے ہاں بھی کوئی صلہ رحمی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کسی کی تعظیم نہیں، کوئی کسی کی قدر نہیں، کوئی کسی پر رحم نہیں، کوئی کسی پر شفقت محبت نہیں۔ جانوروں میں ہے پھر۔ اللہ اکبر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ یہ رب کا، اپنے مالک کا، یہ مالک کی پہچان ہی نہیں ان بدبختوں کو۔ حقوق تو بڑی دور کی بات، یہ جانور بھی اپنے مالک کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ بدبخت انسان ہے کہ سارا کچھ اپنے خالق مالک کا کھا کر اس کی بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کیوں پیدا ہوئے، ہم کیوں دنیا میں آئے، بس اس بات کو سمجھو، اس سوال کا جواب تلاش کرو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالی اللہ الملک الحق، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ایسے پیدا نہیں کر دی، کوئی مقصد تھا۔ مقصد ہے اس کائنات میں، اس زمین پر، آسمان کے نیچے رب کی حکومت قائم کرنا، رب کے حقوق کا تحفظ، ہر عمل رب کی رضا کے لیے۔ مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی لانا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ میرا اور آپ کا کام تھا جو ہم نہیں کر رہے، ذرا غور کرنا۔